فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس دنیا میں ہم اور آپ غفلت میں تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی اس دنیا میں مبعوث فرمائے اور نبیوں نے آ کر ہم کو آگاہ اور متنبہ کیا، خبردار کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں تشریف لائے انبیاء کے گروہ میں. حضور نے آ کر جس بات سے باخبر اور آگاہ کیا، اس میں پہلی بات یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. دوسری بات جس سے آگاہ اور باخبر کیا، متنبہ کیا، جس پر سب سے زیادہ زور دیا، وہ یہ کہ دیکھو اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس لیے موت کے بعد والی زندگی کی فکر کرو اور اس کا دل میں یقین رکھو. موت کے بعد کی زندگی کا، آخرت کی زندگی کا. اور اب اس دنیا میں جو کچھ عمل کرو تو دنیا کو سامنے رکھ کر مت کرو. دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کو سامنے رکھ کر کرو. پھر اس کے بعد سارے اعمال اس یقین کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو قیمتی ہے، راہ خدا میں مال خرچ کیا جائے تو قیمتی ہے، جہاد کیا جائے تو قیمتی ہے. جو کچھ بھی اعمال کیے جائیں، چھوٹے بڑے سارے عمل اس وقت وزندار بنتے ہیں، قیمتی بنتے ہیں جب انسان کے اندر ان اعمال کے کرنے میں آخرت کا جذبہ ہوتا ہے. اور اگر وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اعمال بے قیمت ہو جاتے ہیں. اور جس قدر یہ جذبہ اور یہ یقین ہوتا ہے اتنا ہی اعمال کی قیمت، اعمال کا وزن ہوتا ہے. یہ سرے سے نہ رہے تو اعمال بالکل بے وزن ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کے برعکس نیت اور جذبات شامل ہو جائیں تو اس کے برعکس اور نیت اور جذبات کے ہونے سے ان اعمال کا نیکی بننے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ وہ گناہ ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لوگوں میں نام حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، تو بتائیے اس نماز سے ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ گناہ ملے گا. تو معلوم ہوا کہ عمل تو وہی ہے، لیکن جب آخرت کے اجر و ثواب کی نیت ختم ہو گئی تو عمل بیکار ہو گیا. اور جب اس میں اس کے برعکس الٹی والی نیت آ گئی تو وہ عمل بجائے نیکیوں کے پلڑے میں جانے کے گناہ کے پلڑے میں چلا گیا. نیک عمل کا جب یہ معاملہ ہے، عبادت کا جب یہ معاملہ ہے، تو پھر دوسرے کاموں کا کیا ہوگا بھائی؟ ایک آدمی اپنی گاڑھی کمائی فقیر کو دے رہا ہے، محتاج کو دے رہا ہے، کسی اور انسان کو دے رہا ہے،
لیکن اس دینے میں اس کی نیت، اس کا جذبہ، آخرت کا تو دور کی بات ہے، دنیا کے حاصل کرنے کا، نام و نمود کے حاصل کرنے کا، احسان جتانے کا، بڑائی جتانے کا جذبہ کار فرما ہے اور اس لیے دے رہا ہے، تو اب ظاہری طور پر اللہ نے اسے جو ملکیت دی ہے اس ملکیت کے باوجود اپنا دے رہا ہے، مگر کیوں دے رہا ہے؟ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ میرا نام ہو جائے، لوگ بولے بہت بڑا سخی آدمی ہے، ہاں بہت بڑا سخی آدمی ہے، اتنی شاندار مسجد بنایا ہے، اتنا بڑا مدرسہ بنایا ہے، اتنا بڑا کالج بنایا ہے، اتنا بڑا مسافر خانہ بنایا ہے، کل قیامت کے روز کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے تو اپنے 50 کروڑ دیے تھے، تو 50 کوڑی کی بھی اہمیت نہیں ہے اس میں، اور اس پہ کوئی ثواب تو نہیں ملے گا۔ الٹا کیا ہوگا؟ الٹا کہا جائے گا اس کو ادھر ڈالو، بائیں پلڑے میں، گناہ والے پلڑے میں ڈالو۔ تو یہ 50 کروڑ دے کر کے 50 کروڑ نیکی کے پلڑے میں نہیں جائیں گے، 50 کروڑ کہے میں جائیں گے؟ گناہ کے پلڑے میں۔ بھائی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ گناہ کے خانے میں، صدقہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، گناہ کے خانے میں جا رہا ہے، تو پھر باقی اور اعمال کا کیا ہوگا بھائی؟ اور اعمال کہاں جائیں گے؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے۔ آج ہم لوگوں کی زندگی میں جتنا بگاڑ ہے وہ سب اسی وجہ سے، اعمال ہیں، اعمال میں جان نہیں ہے، شکلیں ہیں مگر اس کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ اسی کو یہ احتساب بھی کہا گیا حدیث میں، جیسے رمضان والی حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو رمضان میں روزے رکھے گا، نماز پڑھے گا، لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا، روزانہ رات کا قیام کرے گا، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ۔ احتساب کیا ہے؟ احتساب یہی ہے، یہ یقین، یہ جذبہ، اور اس یقین اور جذبے کا تعلق زبان سے ہے؟ نہیں، یقین اور جذبے کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ زبان سے آدمی کیا بولتا ہے اللہ کے پاس اس کا کوئی اعتبار نہیں، دیکھا ہی نہیں جائے گا اس کو، سنا ہی نہیں جائے گا اس کو، اس کا کوئی اعتبار شمار نہیں اس کا۔ زبان سے بولے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ، وظیفہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تسبیح لے کے بیٹھو اللہ کے لیے، 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 زبان بول رہی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، دل کیا بول رہا ہے؟ دل میں کیا جذبہ ہے؟ کس لیے کر رہا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے، اور بندے کو اس کی فکر کرنا ضروری ہے۔ اولیاء اللہ بزرگان دین کے پاس یہی محنت ہوتی تھی۔ اب افسوس یہ ہے کہ بھائی کچھ لوگ تو سرے سے ان بزرگوں کے طریقوں کا انکار کرنے والے بن گئے کہ ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ان کو گمراہ، کافر، بدعتی سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ ان بزرگوں کے نام پر رسموں میں، خرافات میں پھنس گئے، اور ایسے ایسے کام بھی کر رہے ہیں جو ان بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف ہے بالکل۔ لیکن ان بزرگوں کی جو اصل محنت تھی وہ یہ تھی، اس کو جاننے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کو لینے والے کم ہو گئے، اتنے کم ہو گئے کہ اب دنیا دار سمجھے جانے والے لوگ تو عام لوگ ہیں، جو دیندار سمجھے جاتے ہیں ان لوگوں کے اندر بھی کوئی خاص جذبہ نہیں ہے، ان کی بھی ساری فکریں ظاہر کی ہیں، ظاہری اعمال کی ہیں، ظاہری شکلوں کی ہیں، بھائی اندر کی حقیقت ہے۔ میں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے کہ صحابہ کرام نے جو چند سیر جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے،
تو اگر تم احد پہاڑ کے برابر ہو، بہت بڑا پہاڑ مدینے کا، بہت لمبا، بہت دور تک پھیلا ہوا، اگر تم اس کے برابر سونا خرچ کرو گے تب بھی تم وہ ثواب نہیں پا سکتے جو میرے صحابی کو چند سیر جو کے خرچ کرنے پہ ملا۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ پوری دنیا انہوں نے خطرے میں ڈال دی، اپنی زندگی، اپنی کل کائنات خطرے میں ڈال دی جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، ختم، ایک ہی بات تھی۔ آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے ظاہری حالات کے اعتبار سے، تو ہم بولے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم اگر قربانی دیں گے تو ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے مریں گے اور بہت سے زندہ بھی رہیں گے، ہم قربانی دیں گے تو ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی، ہم مر کے جائیں گے تو ہماری قوم کے لوگ اچھے رہیں گے۔ مگر اس وقت مسلمان اتنے مٹھی بھر تھے، وہ ختم ہو گئے تو سب کچھ ختم۔ ہم آج کی جیسی صورتحال نہیں تھی، اتنے توڑے تھے کہ ختم ہو گئے تو سب کچھ ختم، مگر پھر بھی یہ سودا کر رہے ہیں اپنی جان کا، اپنی ہر چیز کا۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ہی یقین تھا ان کے دل میں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، آخرت کامیاب ہوگی تمہاری۔ تو انہوں نے کہا سودا منظور ہے، بس پھر ہر قربانی دے دی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان مال سب اللہ نے خرید لیے، بدلے میں کیا ملے گا بھائی؟ جنت ملے گی، بس تیار، سودا منظور کر لیا انہوں نے۔ جب حضور بیعت لے رہے تھے چھپ کر کے رات کے اندھیرے میں ایک گھاٹی میں مدینے والوں کو ایمان میں داخل کر رہے تھے، اور ان سے طے ہو رہا تھا کہ حضور تشریف لے جائیں گے مدینہ منورہ، جس کا نام اس وقت یثرب تھا، اور مدینے والے ساتھ دیں گے حضور کا۔ تو مدینے والوں میں سے ایک آدمی نے اٹھ کے پوچھا حضور ہم ساتھ دیں گے، ہم قربانی دیں گے، ہم اپنی جان مال خطرے میں ڈالیں گے، اپنی عورتوں کو، اپنی عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالیں گے، اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا آپ بتا دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تم کو بعد میں جب ہم کو فتح ملے گی تو تم کو اتنا مال غنیمت دیں گے، اور اللہ کے رسول نے بعد میں ان کو ترجیح بھی نہیں دی مال دینے میں جب آیا غنیمت کا مال۔ جیسے گزشتہ بعض گفتگوؤں میں عرض کر چکا ہوں کہ جب حنین کی جنگ کے بعد مال آیا اور حضور نے مکے والوں کو دیا تو انصار نے سوچا کہ یہ کیا ہوا، قربانی تو ہم نے دی، مال ان کو بھی ملا۔ تو حضور نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جو بڑا زبردست خطبہ ہے، بڑا مؤثر، دل کو چھو لینے والا۔ تو بہرحال حضور نے ان سے یہ نہیں کہا مال ملے گا جب فتوحات ہوں گی، مکہ فتح ہوگا اور جزیرۃ العرب فتح ہوگا تو گورنری دے دی جائے گی، فلاں جگہ کی مال دیا جائے گا، غنیمت دی جائے گی۔ حضور نے فرمایا بھائی تم ساری قربانی پیش کرو گے، میں تم سے صرف ایک ہی چیز کا وعدہ کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ جنت ملے گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیار ہے، بس۔ تو یہ تھا آخرت کا یقین، موت کے بعد والی زندگی کا یقین، اور اسی سے عمل کی قیمت، عمل کی ظاہری شکل کی کوئی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال کا وزن ہے، اعمال کی گنتی نہیں ہے اللہ کے پاس، گنتی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اسی وجہ سے ایک مشہور مقولہ ہے کہ عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہے۔ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے وہ 2 رکعت پڑھتا ہے تو غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے بڑھ کے، فرق اسی سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس گنتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وزن ہے، تولا جائے، عمل تولا جائے۔ عمل میں وزن کیسے پیدا ہوگا بھائی؟ عمل میں وزن ہندسوں سے نہیں پیدا ہوگا، فیگرز سے نہیں پیدا ہوگا،
50 کروڑ دیے تھے، 100 کروڑ دیے تھے، 200 کروڑ دیے تھے، کچھ نہیں. وہ 100 کروڑ ہوں یا کوئی چونی ہو، اس کو ڈالا جائے گا ترازو میں، جس میں اخلاص ہوگا اس کا وزن ہوگا. اخلاص اگر ہے تو چونی بھی وزنی ہے، اخلاص نہیں ہے تو 100 کروڑ ہو، 1000 کروڑ ہو، پوری دنیا اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، وزن ہی نہیں آتا اس کا کوئی. عمل کے کرنے میں یہ سوچ اور جذبہ کہ میرا یہ عمل میں کس لیے کر رہا ہوں، اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہے، آخرت میں کیا نقصان ہے. نہ ہمارے اندر اجر و ثواب کے حصول کا ویسا جذبہ ہے، اور نہ آخرت کے عذاب سے بچنے کا جذبہ ہے، نہ آخرت کے عذاب کی فکر ہے. بس مطمئن ہے. اور ایمان ایسا نہیں ہوتا، ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ہوتا ہے. آج ہمارے اندر امید بہت ہو گئی، خوف نہیں ہے، اور اصل میں موت کے بعد کی زندگی کی سوچ فکر نہیں ہے. یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ بھائی موت کو کثرت سے یاد کرو. حضور نے فرمایا دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. پوچھا گیا اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کیا جائے تاکہ دلوں کا زنگ دور ہو. اب ہم لوگ کتنا موت کو یاد رکھے ہوئے، کتنا موت کے بعد والی زندگی کی فکر ہے. انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر خود عبرت حاصل نہیں کرتا. اپنے متعلق مطمئن ہے کہ بھائی مجھے تو ابھی آنے والی نہیں. اچھا خیر جب بھی آئے گی، اللہ نے جو بھی وقت رکھا ہے، 40 سال ہے، 60 سال ہے، 80 سال ہے، کس کے کتنے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. جب بھی آئے گی نا تو اس کے بعد ہماری زندگی بس ایک کہانی ہے. ہم بھی ایک کہانی ہیں، ختم ہو جائے گی، ختم. اطراف میں آپ کے جتنے نام ہوں، آپ ان ناموں کو اب ایک اور نظر سے دیکھو، ایک اور سوچ سے دیکھو. تصور کرو آپ فلاں صاحب اور فلاں شخص، فلاں دوست، فلاں بھائی، کیا تھا وہ؟ ایک کہانی تھی، ختم ہو گئی، ختم. اب کیا ہے؟ کچھ ہے؟ ہم اور آپ بھی ایک کہانی ہے. کسی بھی وقت کسی کے متعلق اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، ختم ہو گئی بھائی، کہانی تھی یہ ختم، کچھ نہیں ہے اب باقی. جب بھی دوسرے کا اعلان ہوتا ہے تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ بھائی ہمارا بھی ایک دن ایسا ہی اعلان ہونے والا ہے. اچھا پھر کسی کے مرنے سے کچھ دنیا کے کام کاج، کاروبار، کارخانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کتنا ہی اہم ہے. سارا کام کاج، سارا کارخانہ چلتا رہتا ہے، ختم. اللہ کا نظام. کچھ دنوں کا غم رہتا ہے، کچھ دنوں کا اثر رہتا ہے، پھر وقت کا ایسا بڑا مرہم ہے کہ بڑے سے بڑے زخم کو مندمل کر دیتا ہے. انسان کو چاہے اپنے ماں باپ سے کتنا ہی تعلق ہو، اپنے بھائی سے کتنا ہی تعلق ہو، اپنی بیوی سے کتنا ہی تعلق ہو، وقت جیسا جیسا گزرتا ہے انسان کا زخم مندمل ہو جاتا ہے اور زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. ہر کام چلتا رہتا ہے، ہر کام چلتا. ہم نہیں رہیں گے، کسی وقت اعلان ہو جائے گا ہمارے متعلق بھی کہ بھائی یہ نہیں رہا، دنیا میں چلا گیا. تو لوگ کچھ غم کا اظہار کریں گے، کچھ تعریفیں کریں گے، کچھ کریں گے، ختم. اس سے کچھ نہ ملنے والا ہے نہ گھٹنے والا ہے. ایک زندگی، ایک کہانی تھی، ختم ہو گئی، ختم. اب اس نام باقی ہے تو کچھ باقی نہیں. تو یہ ہے زندگی کی حقیقت ہے، کچھ نہیں. بس یہاں انسان وہ عمل جو انسان آخرت کے لیے کرتا ہے، بس وہی باقی رہنے والا ہے. اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھ لو، ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، فیوچر کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، ما قدمت لغد، کیا بڑھایا، کیا آگے کر دیا آخرت کے لیے، ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے، خوب باخبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ الصادق المصدوق ہیں، آپ سے بڑھ کے کون سچا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ بن کر رہتا ہے، پھر علقہ اور پھٹکی بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر 3 چلے گزرنے کے بعد 4 مہینے ہوتے ہیں، اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور روح پھونکی جاتی ہے، اور 4 چیزوں کا حکم آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے، 4 آرڈر جاری ہو جاتے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جو فیڈ ہو جاتی ہیں اس کے اندر، بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے کتنی ملے گی، عمر لکھ دی جاتی ہے کتنی ملے گی۔ کرونا سے کسی کی موت پہلے نہیں آتی، احتیاط شرعی حکم ہے، مگر ایسا دکھ رہا ہے کہ ایمان بھی پتہ نہیں کہاں ہے۔ احتیاط شرعی حکم ضرور ہے، مگر ایسا ڈر رہے ہیں کہ ایمان والا ایسا تھوڑی ڈرتا ہے۔ اللہ نے 4 مہینے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت لکھ دیا، اللہ نے کیا عمر ہے، اور اللہ نے جو پروگرام فیڈ کر کے رکھ دیا، آپ کا کمپیوٹر غلطی نہیں کرتا، ہوائی جہاز کا کمپیوٹر غلطی نہیں کرتا، راکٹ اور سیاروں کا کمپیوٹر غلطی نہیں کرتا، اللہ کا کمپیوٹر غلطی کرے گا، لکھ دیا ہے، جو لکھ دیا ہے بس اتنی عمر ہے، وہ چاہے کرونا سے جاؤ چاہے کسی اور سے جاؤ، اللہ نے جو وقت لکھ دیا وہی وقت ہے بس۔ اور عمل کیا کرے گا انسان، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ فوالذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، کہ تم میں سے ایک آدمی جنت والوں کے کام کرتا رہتا ہے، نیک کام کر رہا ہے، جنت والوں کے کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ باقی ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، بس اس کے اوپر کتاب غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے ایک آدمی دوزخ والوں کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ ہوتا ہے، پھر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے تو وہ جنت والوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاتمہ کس کا کس طرح ہونے والا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اعتبار خاتمے کا ہے، اعتبار خاتمے کا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو اس دن لایا جائے گا، 70,000 لگامیں ہوں گی اس کی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو دوزخ کو کھینچ رہے ہوں گے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن سب سے کم عذاب جس کو ہوگا وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جس کے پاؤں کے تلوے میں 2 انگارے ہوں گے، ان انگاروں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس کو دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے کم عذاب والا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو آگ ٹخنوں تک لگے گی، اور بعض وہ ہیں جن کے گھٹنوں تک پہنچے گی، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے حلق تک آگ پہنچے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خطبہ دیا، ویسا خطبہ آپ نے نہیں دیا کبھی، ویسا خطبہ ہم نے نہیں سنا کبھی،
پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ان کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے قدم ہٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ اس سے پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے متعلق کہ کس چیز میں فنا کی، خرچ کی، اور اس کے علم کے متعلق کہ کیا عمل کیا، اور مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور جسم کی قوتوں کو کس چیز میں استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی فکر اور موت کے بعد والی آخرت کی زندگی کا یقین اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور ہدایت یہ ہے کہ انسان کا دل وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو کھول دیتے ہیں تو پھر اس کا رجحان، اس کا میلان آخرت کی طرف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کا یقین، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاعت اور تقوی کی سعادت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مشرف فرمائے، اور معصیت کی شقاوت سے اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب اور مقبول بندوں کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ